آج کل جو ایک چیز بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے وہ ہے جناب وائٹامن D3، اور وائٹامن D3 مختلف طریقوں سے یعنی انجیکٹیبل فارم میں یا اسی انجیکشن کو دودھ میں ملا کے یا کچھ لوگ ایسے ہی پی لیتے ہیں یا پھر یہ جیل فارم کی کیپسولز میں یا ٹیبلٹس میں بھی اویلیبل ہے، سسپینشن سیرپس میں بھی اویلیبل ہے۔ تو بات کرتے ہیں کہ جناب وائٹامن ڈی کیا چیز ہے، آپ کو کیوں ضرورت پڑتی ہے، بدن میں یہ کہاں پہ ہوتا ہے، کیا اس کے فائدے ہیں، کیا اس کے نقصانات ہیں، اور اگر بدن میں اس کی کمی یا یہ اپنے حد سے بڑھ جائے تو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ وائٹامن D3 کے بارے میں مکمل طور پہ جان سکیں۔ کولیکیلسیفیرول یا وائٹامن D3 یہ آپ کی باڈی میں آپ کی سکن جو ہے جب وہ دھوپ کو ایکسپوز ہوتی ہے، اس پر الٹرا وائلٹ لائٹ پڑتی ہے تو سکن میں اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور پھر یہ کولیکیلسیفیرول جاتا ہے آپ کی کڈنی میں، اور کڈنی اس پر عمل کر کے اس پر مختلف انزائمیٹک ریئیکشنز کر کے اس کو ایکٹیو فارم میں تبدیل کرتا ہے جسے الفا کیلسیڈول کہا جاتا ہے۔ اور یہ الفا کیلسیڈول اور یہ وائٹامن D3 اس کا ایکشن یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی کا کیلشیم میٹابولزم اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کی باڈی کا کیلشیم جو ہے اس کو بلڈ میں سے ایبزارپشن میں مدد دیتا ہے، اور پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن میں، اور جا کر اس بون جو ہے یا مختلف جگہ پر پٹھے جو ہیں جہاں پر آپ کو کیلشیم چاہیے ہوتا ہے وہاں پر یہ کیلشیم ڈپازٹ کرتا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ تو جب آپ میں وائٹامن D3 کی کمی آ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کیلشیم میٹابولزم جو ہے وہ اس میں خلل آ جاتا ہے، اس میں ایبزارپشن میں خلل آ جاتا ہے، ٹرانسپورٹیشن میں، اور پھر بونز پر جو ڈیپوزیشن ہوتی ہے اس میں خلل پڑتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے جناب وہ ہوتا ہے آپ کے بونز پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور آپ کی بونز جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ انیشلی ان میں درد ہوتا ہے اور پھر ان میں بھربھرا پن آ جاتا ہے، آسٹیوپینیا اور آسٹیوپروسس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً بچوں میں اگر اس کی کمی ہو، ان میں بونز کی جو لینتھ ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے، بونز کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر کیلشیم ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے، کیلشیم جو ہے بون کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے، تو آپ کے بچوں کی بونز جو ہیں وہ ویک رہ جاتی ہیں، اور وائٹامن D3 کی کمی کی وجہ سے وہ ریکٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں چونکہ ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ان پر ویٹ بیئرنگ ہڈیاں جو ہوتی ہیں، جو پاؤں کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اور باؤنگ سے لیگز ان کے بن جاتے ہیں، ان کے پاؤں جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ٹانگیں ان کی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، آپ کے بچے کے چلنے کا جو انداز ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں اس کو ریکٹس کہا جاتا ہے، جو کہ انتہائی کمزور ہڈیاں ہوتی ہیں۔ پھر بڑی عمر کے افراد میں آسٹیوپینیا، اور خصوصاً جو معمر افراد ہوتے ہیں ان میں آسٹیوپروسس کا وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ پھر جناب وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے آپ کا پیراتھائرائڈ ہارمون جو ہے اس میں پیراتھائرائڈ جو گلینڈز ہوتی ہیں وہ اپنا اثر سٹارٹ کرتی ہیں کیلشیم کی جو اس کا لیول ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، تو آپ کے پیراتھائرائڈ گلینڈز بھی جو ہیں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جناب بات ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تھکن کا وہ شکار ہوتے ہیں، ان کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، ان کو اٹھنا بیٹھنا چلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، یا تھوڑی سی چوٹ بھی لگ جائے تو ان کی ہڈی جو ہے وہ فریکچر کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں کہ ان لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا کیلشیم میٹابولزم جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ تو ایسے لوگوں میں وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتی ہے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے معمر افراد ہوں۔ تو ایسے لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ جب آپ وائٹامن ڈی لیتے ہیں، چاہے وہ جیل فارم کیپسول میں ہوتی ہے، چاہے وہ انجیکشن کی فارم میں، یہ انجیکشن آپ اورلی بھی لے سکتے ہیں دودھ میں ملا کے، یا اسی طرح آپ اس کو لے سکتے ہیں، جس سے آپ کی وائٹامن ڈی کی کمی دور ہو جاتی ہے، آپ کا اسکیلیٹن جو ہے، آپ کے پٹھے جو ہیں، مسکولر اسکیلیٹل سسٹم جو ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے، اور آپ ایک اچھی اور صحت مند باڈی آپ پاتے ہیں، اور نہ آپ کو درد ہوتے ہیں، نہ آپ کو تھکن کا احساس ہوتا ہے، نہ آپ کو جوڑوں میں کمزوری فیل ہوتی ہے۔ لیکن اگر وائٹامن ڈی کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کر لیا جائے، یعنی حد سے زیادہ، کیونکہ اکثر پیشنٹ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں وائٹامن ڈی کے ساتھ فرق پڑتا ہے، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ بہتر ہیں، ہمارے جوڑ اس کے ساتھ بہتر ہیں، اور درد نہیں ہوتا، بدن میں تھکن نہیں ہوتی، تو وائٹامن ڈی ایک اچھی سپلیمنٹیشن ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگ جو ہیں اس کو ڈسکنٹینیو کرنا بھول جاتے ہیں، تو اس کے جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں ہائپر وائٹامنوسس ڈی شامل ہے، یعنی آپ کا وائٹامن ڈی لیول اگر بڑھ جائے تو یہ آپ کے پیراتھائرائڈ گلینڈز کو متاثر کر سکتا ہے، اور پیراتھائرائڈ گلینڈز متاثر ہو کے آپ کی کیلشیم میٹابولزم جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، آپ ہائپر کیلسیمیا کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کی باڈی کا کیلشیم حد سے زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اب اس کی پھر پیچیدگیاں کیا ہوں گی اگر آپ کی باڈی کا کیلشیم
حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس میں آپ کو مسکولر کریمپس آ سکتے ہیں، آپ کے یورین میں اس کا اخراج زیادہ ہوتا ہے، آپ کو یورین زیادہ آ سکتا ہے، خصوصاً جو گردے کی پتھریاں بننے کا عمل ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایتھروسکلیروسس یعنی جو شریانے ہیں ان میں یہ کیلشیم، کولیسٹرول اور مختلف قسم کی چیزوں کے ساتھ مل کر یہ ان رگوں میں بیٹھ جاتا ہے، شریانوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور آپ کی شریانیں جو ہیں وہ تنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو دل کے مسائل اور خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کے مسائل یا پھر اور اس طرح کے مسائل کے ان جوڑوں میں کیلشیم آ جاتا ہے، جوڑ کیلشیفائڈ ہو جاتے ہیں، اور کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے یہ جوڑ جو ہے یہ ناکارہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی وائٹامن ڈی کا استعمال ہے وہ کبھی خود سے نہ کیجیے، سیلف میڈیکیشن نہ کیجیے، بلکہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اگر آپ اس کا استعمال کریں تو آپ اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں ان سے آپ دور رہ سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔